الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ فاطر شروع کرنی ہے، اور آپ جس طرح قرآن کی ہر آیت لاجواب ہے، بالکل اسی طرح یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ شروع سے آخر تک بڑے غور سے دیکھیں، غور سے سنیں۔ تو یہ جو سورہ فاطر ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں توحید کے حوالے سے کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اچھا، اب میں شروع کرتا ہوں اور آپ ذرا غور سے سنیں، اور جو سوال میں کروں اس کا جواب دیں، پھر میں آپ کو جواب دوں گا تاکہ ہم بالکل کلیئر ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے۔ صرف زمین و آسمان ہی نہیں بنائے، اس کی ہر چیز اس کے اندر جو ہے بنائی۔ جاعل الملائکہ رسلا، جاعل ملائکۃ رسل، اللہ تعالیٰ ان ملائکہ کو پیغام رسانی کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ اور یہ مخلوق کیا ہے؟ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث وربع، فرشتے ایسے ہیں جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ اجنحہ جناح کی جمع ہے، اور جناح بازو کو کہتے ہیں۔ تو پہلے بتایا کہ زمین و آسمان اس نے پیدا کیے، اور پھر فرشتوں کا خاص کر ذکر کیا کہ ان کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، ایک حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا جبرائیل امین کو، تو ان کے کتنے بازو تھے؟ جلدی بتائیں۔ 600 پر تھے۔ 600۔ 600 تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رب العالمین جو ہے اس نے اس سارے فرشتوں کے سردار کو اور بھی زیادہ بازو دیے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جن، گنتے جائیے اور ان کی ساخت پر غور کریں تو اس کی صنائی کہ وہ کیسا بنانے والا ہے، آدمی حیران، پریشان اور دنگ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ کیا صفت ان کی لائی گئی ہے آخر میں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہوئے ہوئے، قدرت اس کی ہے۔ یہ اسی پر نہیں جو یہاں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس پر قدرت رکھتا ہے؟ علی کل شیء، صرف یہی نہیں جو یہاں منشن ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ لفظ علی کل شیء جو ہے وہ اس بات کا ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے آپ اور میں جب غور کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ساری چیزیں جو ہم سے متعلق ہیں، اس کی قدرت اللہ کے پاس ہے، لہٰذا ہمیں اسی کو الہ بنانا چاہیے۔ اچھا، اب میں نے آپ کے سامنے پوری آیت کا ترجمہ کر دیا۔ اس میں خاص کیا چیز بیان ہے؟ پوری اگر خلاصہ آپ کو بتانا ہو تو آپ اس خلاصے میں کیا بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ذکر ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ایکسیلنٹ نادرہ بابی، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ یہاں پوری آیت پہلے تینوں حصے پڑھ لیں، وہ خلاقیت کا ذکر ہے۔ اللہ کل شیء قدیر تو اس کے نتیجے میں ہوا ہے، لہٰذا اس آیت کا خلاصہ یہ ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا بیان ہے کہ وہ کس قدر زبردست خالق ہے. تو چیزوں کو ذرا اس مضمون کے پورے کے سامنے رکھ کے بیان کیا کریں. تو بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا ذکر ہے. اچھا، ایک چیز اس میں چھپی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خلاقیت کا ذکر کیوں کیا ہے؟ آپ ذرا اس چھپی ہوئی چیز کو اگر آپ لے آئیں نا تو میں خوش ہو جاؤں گا. تاکہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد کی جائے. نہیں جی نہیں اللہ کی ذرے سے کمال تک پہنچاتے ہیں. کوئی چیز پہلے نہیں تھی تو اس کو پیدا کیا، اسی طرح موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا نہیں، آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. نہیں 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 نہیں، یہاں خلاقی چھپی ہوئی چیز جو اصل ہے نا، کیونکہ وہ خالق ہے وہی الہ ہے. وہ خلاقیت سے الوہیت کا ڈیڈکشن ہے کہ میں اس کی جب یہ تعریف خلاقیت کی انتہا دیکھتا ہوں تو ساری صفات میں سے سب سے بڑی صفت جو میرے لیے ضروری ہے کہ اس ایسے خالق کا کو مجھے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیوں کہ وہ اس درجے کا خالق ہے جو یہاں بیان ہوا ہے. اب میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ ذرا غور کریں جو بات میں نے آپ سے سامنے رکھی ہے. جی سر، الحمدللہ. جزاک. دیکھیں نا، جب آپ کو ڈیڈکشن کے لیے بات کہی جائے کہ آپ اس کا تو وہ چیز نکالیں جو ٹاپ کی ہے. اب جب میں الہ مان لیتا ہوں اور جب میں اسی کی عبادت کا تہیہ کر لیتا ہوں تو میں نے حد شرک کا تو پکا تہیہ کر لیا. لہذا یہاں اچھا ایک اور بات، یہ نقطے صاحب لکھیں آپ. یہ آیت کس سے شروع ہوئی ہے؟ الحمدللہ سے. اچھا، الحمدللہ. آپ سورہ فاتحہ میں کس سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے. اللہ اکبر. اس سے پچھلی سورت جو ہے سورہ، یہ 35 نمبر ہے، فاتر 34 نمبر بھی شروع ہوئی ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ذرا غور کریں کس قدر پہلو ہیں، کس قدر جہتے ہیں کہ ہم اوپر. اب میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا فرق کریں. پہلی آیت 35 کی میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اور سورہ جو سبا ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ تو دونوں کے ساتھ آیا ہے. دونوں اس ٹکڑے میں جو پہلا ٹکڑا ہے سورہ فاتر کا اور پہلا ٹکڑا سورہ سبا کا، فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. اس صورت میں تخلیق کا ذکر ہوا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ذکر ہے. مالکیت کا ذکر ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو تعریف اس لیے ہے وہاں بھی بالکل 100% ٹھیک ہے. کیوں؟ سورہ سبا میں کہ وہ مالک ہے، تمام زمین و آسمان خود ہوں یا ان کی کوئی چیز ہو. اور یہاں بتایا اس کی تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ خالق ہے زمین و آسمان کا. قرآن کی جہتیں دیکھیں، پہلو دیکھیں جو ہمارے لیے بالکل جھکا دیتے ہیں ہمیں کہ وہ رب واقعی تعریف کے لائق وہ ہستی. جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں نا تو آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے سارے جہانوں کا. الرحمن الرحیم، وہ دونوں مبالغے کے سیغے ہیں، وہ رحم کرنے والا ہے انتہا کا. اور اس کیونکہ انتہا میں جو ہے وہ کنٹینیوٹی کا تصور نہیں ہے، لیکن رحیم میں کنٹینیوٹی کا بھی بڑا بھی ہے، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. لیکن کہاں پر اس کی رحمتوں سے کون محروم ہوگا؟ جلدی بتائیں.
آخرت میں